ڈے 2 کی طرف آتے ہیں جی. یہ جو 15-20 منٹ لیے گئے ہیں یہ اسی لیے ہیں کہ جو پریویس سیشن ہے اس کو بھی تھوڑا سا ساتھ ملا لیں. پرسنل گرومنگ سٹینڈرڈز. ٹھیک ہو گیا جی. میں سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز آپ نے نوٹس لینے ہیں. صرف جو جیسے میں نے بتا دیا ہے یہ جتنی بھی چیزیں مثال کے طور پہ اب ہم نے جناب 5 انگوٹھیاں ادھر پہنی ہوئی ہیں 5 انگوٹھیاں ادھر پہنی ہوئی ہیں, یہ مردوں کے لیے ہے تو یہ مطلب وہ نہیں ہے. ایسے ہی اگر لیڈیز میں آ جائیں تو ان کی بھی جو جیولری ہے اگر وہ ویئر کر رہی ہیں تو وہ بھی پراپر ہو. ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد آ جاتا ہے کہ اگر آپ نے لیڈیز نے میک اپ ویئر کیا ہے تو وہ بھی ایک سٹینڈرڈ کے حساب سے یعنی نارمل ہو, بہت زیادہ بلش نہ ہو, کلر کی جو کمبینیشن ہے وہ اتنی زیادہ نہ ہو. اگر کوئی حجاب کر رہی ہیں ہماری بہنیں تو وہ بھی پراپر ہوں. ٹھیک ہے, اس میں کلیننیس کا خاص خیال رکھنا اور اپنے جو آپ کے ایتھکس ہیں اس کو مینٹین رکھنا. ٹھیک ہو گیا. اوائڈ ایکسیس اور ہائیلی کلرڈ میک اپ unless it align with your company culture. Keep jewelry یوز کریں گے تو اس کی ڈیلی آپ اس کو تیار کر کے رکھ دیں اور صبح آپ ویئر کر لیں. ٹھیک ہے, ایسا آپ کی ساکسز جو ہیں وہ آپ گرمیوں میں تو میں کہتا ہوں ہر دوسرے دن چینج کر لیں. ٹھیک ہے, سردیوں میں چلیں آپ آفٹر 2 days آفٹر 3 days آپ اس کو چینج کر لیں تاکہ وہ اسمیل نہ کرے. ٹھیک ہے. ایسے ہی جو آپ کی دوسری چیزیں ہیں مطلب اگر اس کے بارے میں بات کریں بالوں کے بارے میں تو وہ بھی ٹرمنگ ہر 15 days کے بعد ہماری ٹرمنگ ہو جائے. ٹھیک ہے, اگر آپ نے کلر کروانا ہے کلرنگ کروانی ہے تو وہ بھی آپ کروا لیں. کیسے جی. اس کے بعد بہت زیادہ کلر میچنگ کی اگر آپ نہیں افورڈ کر رہے تو کوئی بات نہیں, کنٹراسٹ کلر میں بھی پہنتے ہیں تو وہ بھی اچھا لگے. ٹھیک ہے, بہت زیادہ فلشی اور بہت زیادہ جو چمکتے کلر ہیں وہ لڑکوں کو سوٹ نہیں کرتے, وہ بھی نہ کریں. ایون کہ میں تو کہتا ہوں لڑکیوں کو بھی سوٹ نہیں کرتے. ٹھیک ہے, ان سے اوائڈ کریں. تو یہ چیزیں ہیں ہمارے یہاں پہ اگر میں بات کروں تو زیادہ تر میں تو یہ کہوں گا کہ آفیشیل ڈریس میں مردوں کے لیے وائٹ شرٹ اور بلیک آپ کا جو بلو پیس ہے یہ بیسٹ ہے. ٹھیک ہے, شرٹ وائٹ ہو پلین, یہ آفیشیل ڈریسنگ میں آتا ہے. آپ اس کو مینٹین کریں. ٹھیک ہے جی. بیسک ایتھکس آف سیل. ٹھیک ہے, نیکسٹ ہماری سلائیڈ. بنیادی طور پہ کن کن چیزوں کا خیال رکھیں گے. ایتھکس مطلب مینر, کہ کن اخلاقیات کا خیال رکھتے ہوئے ہم اچھی سیل کر سکتے ہیں. اس میں سب سے پہلے آ جاتا ہے کہ آنیسٹی. Always tell the truth about your projects or services. برداشت اور صبر کی قوت پیدا کر لیتا ہے. ہم میں سے سب کام کرنے والے ہیں اور سب کے اندر کچھ نہ کچھ ایسا ہے کہ وہ ایکسٹرا آرڈنری ہے. وی آر ناٹ ایوری بڈی ایکسٹرا آرڈنری ہیومن بینگ ہے. جو ایکسٹرا آرڈنری ہے وہ پالش کر کے اس کو آگے لانا. اور جیسے دین کے اعتبار سے اگر بات کروں تو جیسے انسان کے جسم کے اندر خون ہے پانی ہے ایسے ہی دین کے اندر صبر ہے. ابن القیم نے اپنی بک میں ہر خصوصیت کو صبر کے ساتھ کمپیریٹیولی بیان کیا ہے. کبھی ڈھونڈیے گا, میں نے آپ کو ہنٹ دے دیا ہے. آپ بھی اگر اپنے اندر صبر پیدا کریں گے اور یقین کے ذریعے سے کام کریں گے تو رزلٹس آپ کو ملیں گے. جیسے آصف بھائی نے پرسوں کل کی بات میں ایک بات بتائی کہ سٹارٹنگ میں نے ایک بندے سے یہ بات کی, اس نے میرا مذاق اڑایا اور آج وہ بندہ مجھے کئی ماہ سے کہہ رہا ہے کہ مجھے میری بات سمجھ کر رہے ہیں, کیونکہ وہ اپنی جگہ پہ انہوں نے سٹینڈ کیا, صبر کیا, ورکنگ کی, یقین رکھا
اور آج وہ وقت ہے کہ وہ جیسا سوچ رہے تھے وہ پریکٹیکلی اب ہونا شروع ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ سب سے بھی میں درخواست کروں گا کہ آپ میں سے ہر ایک بندہ, آپ میں سے ہر ایک بندہ ہیرا ہے, وہ کر سکتا ہے, وہ اپنی قدر پہچانے. آپ سب کر سکتے ہیں. آپ میں سے کوئی بھی بندہ ایسا نہیں ہے جو نہیں کر سکتا. آپ میں سے ہر بندہ ایک ایک بندہ جو ہے وہ کر سکتا ہے. اب اس نے اپنے پوٹینشیل کو کب پیوریفائی کر کے اوپر لانا ہے اور اس کو عملی شکل دینی ہے, وہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, اس کے ٹائم دینے پہ, اس کی ڈیڈیکیشن پہ, اس کی چیزوں پہ. یہ چیز بیٹر کرتی ہے. میں نے آپ کو مثال دی, تو جیسے انسان کے وجود کے اندر جب صبر آتا ہے نا, تو اس کی جو روح ہے, بیسیکلی جسم کچھ نہیں ہے, اس کے اندر روح ہے. روح جو ہے نا وہ اندر سے پھیلتی ہے, پھولتی ہے, اور وہ اپنا وجود رکھتی ہے, اور اس کے اندر اتنی طاقت ہے کہ وہ اس مطلب ہر وقت دیکھا کہ لوگوں نے ساری اس قدرت کے نظام کو اپنے تابع کیا. اور وہ کب کیا؟ جب اس نے جو ایک ڈیوائن فورس ہے اس کے ساتھ اپنے آپ کو الائن کیا اور کنیکٹ کیا. آپ انڈرسٹینڈ کر پا رہے ہوں گے میں کن لوگوں کی بات کر رہا ہوں. میں بات کر رہا ہوں صحابہ کرام کے اس گروہ کی جنہوں نے جب اپنی فورسز کو اس فورس کے ساتھ الائن کر لیا تو انہوں نے اس ارض و سما نے یہ دن دیکھا کہ وہ پانیوں پہ بھی چلے. جنگلات میں جو درندے ہیں انہوں نے بھی ان کا کہا مانا, زمین پہ کوڑا مارا تو زلزلہ بھی رکا. یہ کب ہوا؟ جب انہوں نے اپنے اندر وہ خصوصیات پیدا کی جو اوپر سے چاہا جا رہا ہے. اس روسٹرم سے جو بات آتی ہے اس میں بھی یہی ہے. ہماری فورسز جب ایک پلیٹ فارم پہ ہوں گی اور ہم اپنی پوری پرفارمنس دے رہے ہوں گے تو ریزلٹس آنا شروع ہو جائیں گے. ریزلٹس کو دیکھ کے نہ کام کریں, اپنی پرفارمنس کو دیکھیں, پرفارمنس کو دیکھیں کہ میری پرفارمنس کیا ہے. اور جو نیگیٹیوٹی آ رہی ہے مارکیٹ سے, اپنے کولیگ سے, اس کو ابزارب کریں. اس کو جب آپ ابزارب کریں گے صبر اور برداشت کے ذریعے سے, آپ یقین کریں آپ آہستہ آہستہ ڈیولپ ہوتے جائیں گے. میرا پوائنٹ انڈرسٹینڈ کیا؟ تو میں آپ سب سے ریکویسٹ کروں گا, آپ سب سے میری درخواست ہے کہ پلیز اپنے اپنے دائرہ اختیار میں ورکنگ شروع کریں اور اپنے اوپر ورکنگ کریں. سب سے پہلے ہم خود اپنے لیے امپورٹنٹ ہیں, ہم خود اپنے لیے کام کریں. دیکھیں مثال کے طور پہ ایک بندہ آپ سے زیادتی کرتا ہے, آپ 2 سال اسی بات پہ پڑھتے رہیں, وہ فلاں نے کرنا ہے کر دیتا, وہ فلاں نے کرنا ہے کر دیتا. اچھا دین کہتا ہے معاف کر دو, سب سے بیسٹ ریونج ہے معاف کر دو. یہ جب میں نے پوزیشن پڑھی تو میں سوچ میں پڑ گیا یہ کیسا ریونج ہے, معاف کر دیا, یہ کیسا ریونج ہے, یہ کیسا بدل ہے کہ معاف کر دیا. بھائی جب تک آپ معاف نہیں کرو گے وہ زخم آپ کے اندر سے نکلے گا نہیں, اور جب تک نکلے گا نہیں وہ اندر کچھ نہ کچھ گڑبڑ کرتا رہے گا. تو اس کو کر کے آپ کلین کرو اور آگے بڑھو. دیکھو نا جب شاہین اٹھتا ہے تو باہر ایک کوا ہے جو اس کے سر پہ آ کے چونچ مارتا ہے. کسی نے دیکھا ہی نہیں. شاہین جب اٹھتا ہے نا تو اگر وہ کوا جو ہے وہ باہر سے اس کے اوپر بیٹھ کے اس پر چونچ مارتا ہے, لیکن وہ اس کو ہٹانے میں نہیں اپنا وقت صرف کرتا, وہ اپنی اڑان کو اور اونچا لے جاتا ہے, اور اونچا لے جاتا ہے, اور اونچا لے جاتا ہے, یہاں تک مجھے جاتی ہے کہ وہ کوے جو ہے نا وہ کہتے ہیں بس یہاں ہماری لمٹ نہیں, گئے نیچے, اڑان اوپر. تو کبھی بھی مارکیٹ سے آپ کی طرف یا آپ کے اپنوں کی طرف سے اگر کوئی نیگیٹیوٹی آتی ہے تو اس کو ابزارب کریں, اس کو لیٹ گو کرنا سیکھیں, اس کو معاف کرنا سیکھیں, اس کو جانے دیں, اس میں نہ پھنسیں. آپ اپنی ورکنگ اپنی پرفارمنس کرتے جائیں اور آگے بڑھتے جائیں. ٹھیک ہو گیا جی؟ یہ بات اس سے ریلیٹ کرتی ہے, اس لیے تھوڑا سا اس پہ وقت دیا.
جب آپ ان ویلیوز پہ قائم رہیں گے ایک وقت آئے گا کہ آپ خود برانڈ ہوں گے. واٹ از برانڈ؟ برانڈ کیا ہے؟ برانڈ آپ کے مائنڈ کے اندر کسی بھی چیز کو لے کے ایک آئیڈینٹیفیکیشن ہے، ایک پوزیشننگ ہے. جو فلپس والوں نے جو تھرفٹی برانڈ ہے، جو ٹیسلا نے، جو اسٹیو جاب نے، جو کسی بھی برانڈ نے آپ کے مائنڈ کے اندر ایک پکچر بنائی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ پکچر ایک دم سے نہیں بن گئی، اس کو سال میں سال لگا ہے. آپ جب اپنی جگہ پہ بیٹھ کے قائم رہیں گے اپنی پازیٹیو ایٹیٹیوڈ میں، اپنی ورکنگ میں، اپنی ویلیوز میں، اپنے خصوصیات میں، لوگ ٹائم یہ بتائے گا کہ آپ ٹھیک تھے، ٹھیک ہے، اور آپ پرفارم کر دیں گے. تو اس میں سب سے پہلے اونیسٹی لکھا ہے کہ سچ. اب جب تک ہم اپنی پروڈکٹ کی جب ہم سروسز کا سچ نہیں بتائیں گے، ٹرانسپیرنسی سیکنڈ چیز لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد تیسری چیز ہے انٹیگریٹی، ٹھیک ہے. چوتھی چیز ہے رسپیکٹ. ہم کسی کو کوئی چیز بھیج دیتے ہیں، بعد میں وہ کچھ ایسی پرسنالٹیز بھی ہوتی ہیں، وہ بعد میں ویسے ہی فون کر لیتا ہے، یار میں ذرا حال چال پوچھ لوں. ہم اس کی کال بھی لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں بس ہم نے سیو کر دی ہے. اللہ انٹیگریٹی کیا ہے؟ انٹیگریٹی. ایکٹ ود انٹیگریٹی ان آل یور ڈیلنگس. دس مینس فالوئنگ تھرو آن پرومسز، delivering that we have committed to, and standing behind your projects or services. So we will deal with integrity, but what is integrity? Integrity آپ جو آپ بات کہہ رہے ہیں اس میں آپ سچے ہو اور آپ اس کے پیچھے کھڑے ہو. مثال کے طور پہ آپ نے کہا جی ہماری یہ پروڈکٹ ہے، مثال دے رہا ہوں، ٹھیک ہے، کسی کی بھی مثال دیں گے، اور آپ نے وہ بات ڈلیور کر دی، ٹھیک ہے. اب آپ کا جو عمل ہے وہ یہ نہیں بتا رہا، آپ جو منہ سے بتا رہے ہیں، تو آپ کی انٹیگریٹی نہیں گئی نا. جب آپ اس کے بیہائنڈ پہ، جیسے اس میں لکھا ہوا ہے کہ اینڈ اسٹینڈنگ بیہائنڈ یور پروجیکٹس اور سروسز، جو آپ اس پہ دے رہے ہو اس پہ آپ وقت یہ بتائیں، آپ کی سروسز یہ بتائیں کہ جو آپ کر کے گئے تھے اس کے ساتھ میچ کر رہی ہے چیز، ٹھیک ہے. اس کے بعد رسپیکٹ کی بات کہ آپ جی جی کس کو انٹیگریٹی مینس کہ جو چیز آپ مارکیٹ میں فلوٹ کر رہے ہیں اس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو ہم کلیم کر رہے ہیں کہ ہم اتنے ٹائم میں سمپلی ڈیٹ ڈلیور کریں گے، اس کو ہم فلفل کریں گے. جی ایسا اس طرح سے وہ کر لیں. اس کے بعد رسپیکٹ اور فیئرنیس ہے، ٹھیک ہے. پرائس یور پروجیکٹس اور سروسز فیئرلی اینڈ اوائڈ ٹیکنگ ایڈوانٹیج آف کسٹمرز، لیک آف نالج اور بارگیننگ پاور، ٹھیک ہے. یہ دو تین پوائنٹس اس میں یعنی کہ آفٹر سیل سروسز کی باتیں آ جاتی ہیں کہ جب ہم کسی کو کوئی چیز بھیج دیتے ہیں نا تو بعد میں بھی ہم اس کا ریگارڈ کریں، بعد میں ہم اس کو رسپیکٹ دیں، بعد میں بھی اس کو کبھی بلا کے اس کے ساتھ چائے کا کپ پی لیں، ٹھیک ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے کانفیڈینشیلٹی، یعنی کہ ہمارے جو کسٹمرز کی کچھ یا ہمارے کلائنٹس کی کچھ ایسی چیزیں جو مطلب پبلک نہیں ہونی چاہیے، ہم اس کا خیال رکھیں، اس کی پرائیویسی سادہ زبان میں کہہ لیں، ٹھیک ہے. پروفیشنلزم کو آلویز مینٹین اے پروفیشنل ڈیمانسٹ whether interacting with customers in person, over the phone or online، ٹھیک ہے. ڈیکورم کو مطلب فالو کریں ہم لوگ جو ہم اپنی کمپنی کے بہاف پہ بتا رہے ہیں لوگوں کو، ٹھیک ہے. کمپلائنس آ جاتا ہے انشور دیٹ یور سیلز پریکٹس کمپلائی ود آل ریلیونٹ لاز اینڈ ریگولیشن، ٹھیک ہے. جو ہم چیز بیچ رہے ہیں ہمارا اپنی جگہ پہ بیٹھ کے ہمارے جو لوکل گورنمنٹ لاز ہیں ان میں ہم پورا اتریں، ٹھیک ہے. کنٹینیوس امپروومنٹ ہے، جیسے یہ سیشن بھی سٹارٹ کیا گیا کہ ہم کبھی بھی اپنے آپ کو پرفیکٹ نہ سمجھیں، اپنے آپ کو امپرفیکٹ سمجھیں، تو تبھی ہم لرن کر سکتے ہیں. کنٹینیوسلی تبھی امپروومنٹ ہو سکتی ہے
جب تک ہم یہ نہیں سمجھیں گے، دیکھیں میں آپ کو اس کی مثال بار بار وہ دین کی طرف میں اس لیے آتا ہوں کہ اس سے چیز بہت زیادہ ایلیبوریٹ ہو جاتی ہے. اس کی میں مثال آپ کو ایسے دیتا ہوں. دین کو آپ صرف اس لیے نہ لیں کہ ہم مسلمان ہیں. لیکن جس بندے نے موبائل بنایا ہے نا، اس کو پتہ ہے کہ موبائل کی فنکشنالٹی کیا ہے، کیونکہ اس کا مینوفیکچرر ہے. اور بطور انسان مجھے رب نے بنایا ہے، اور جو دین ہے وہ بیسیکلی وہیں سے نکلا ہے، اور وہ ہمارے لیے ہے. میرا پوائنٹ سمجھیں؟ کیا سمجھ آیا سر؟ یہی ہے کہ آپ نے بتایا کہ موبائل کی وجہ سے کہ موبائل جو ہے وہ جس نے بنایا ہے اس کو سارا پتہ ہے اس کے فنکشن کا. اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ کو ہمارے سارے جو ہے نا ہمارے زندگی کا معاملہ سارا بات جو ہے سب کا پتہ ہے، اس کو پتہ ہے. ٹھیک ہے، تو امپرومنٹ کب ہوگی؟ جب ہم یہ سمجھیں گے کہ مجھے نہیں آتا تب میں سیکھوں گا نا. جب میری مائنڈ میں ہوگا کہ مجھے تو پتہ ہے، تو کب میں کہاں کام کروں گا کسی بات پہ. تو یہ نہیں سمجھنا کہ مجھے آتا ہے، ہمیشہ یہی سمجھنا ہے. آپ سب کچھ سیکھ بھی لیں، سب کچھ انسان ایسا نہیں ہوتا، بندہ ساری زندگی سیکھتا ہے، لیکن آپ اپنے اندر یہ فیلنگ رکھیں کہ میں نے اور سیکھنا ہے. یعنی اپنے اندر تھرسٹ رکھیں سیکھنے کی. وہ سیکھنا چھوڑیں گے نہیں. اگر وہ سیکھنا چھوڑ دیا تو پھر یہ امپرومنٹ جو ہے نا، کنٹینیوس امپرومنٹ، یہ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے جی، پوائنٹ آپ سمجھ میں آ گیا کہ جیسے اللہ پاک نے جانوروں کو بنایا ہے نا، تو اس کے لیے کہا ہے کہ جانوروں کو جب میں نے بنایا تو میں نے ان کو ان کے حصے کا علم دے کے بھیجا ہے. مفہوم ایسے آئے گا. اور انسان کو بنایا ہے تو انسان کو میں نے پیدا ہونے کے بعد اس کو ان کے لا علم پیدا کیا. جب وہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو نہیں پتا اس نے کیا کرنا ہے. وہ اس چیز کو فالو کرے جو میرے اندر سے نکلا ہے، اور وہ کون چیز ہے. کہ میں نے اس چیز کی آپ کو مثال دی ہے کہ وہ اس لیے ہے تاکہ وہ فالو کر سکے، تاکہ وہ یہ نہ سمجھے کہ میں نے مجھے سب پتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. اس کے بعد آ جاتا ہے لانگ ٹرم ریلیشن شپ. یہ بہت بڑا فیکٹر ہے، اس سے بہت سیئر نکلتی ہیں. کہ میں آپ کو مثال دوں، پچھلے پروجیکٹ میں ہمارے ساتھ جو لنکس جڑے پرانے لوگ جانتے ہیں، ہمارے قاسم بھائی جانتے ہیں کہ وہاں پہ ایک بندہ ہمارے ساتھ جڑا، اور یہاں پہ آ کے وہ بندہ کے ساتھ 10 بندے بھی یہاں پہ جڑے ہیں، چاہے وہ انویسٹمنٹ کے لحاظ سے، چاہے وہ ورکنگ اٹیچمنٹ کے لحاظ سے. بعض انویسٹرز بھی ہمارے ورکنگ کرنے والے لوگ بنے ہیں، کیونکہ ہم نے ان کے ساتھ لانگ ٹرم ریلیشن شپ کو قائم رکھا ہے. ہم نے یہ نہیں کہا کہ بس ایک دو سیلیں ہو گئی اور بس ٹھیک ہے. کیسے سر؟ لانگ ٹرم ریلیشن شپ رکھیں گے تو اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے. اگر میں چلیں اس کو اینڈ پہ لے جاتے ہیں. وائی سیلز ایتھکس میٹر. یہ چیزیں میٹر کیوں کرتی ہیں بھائی؟ ہم اس کو کیوں بنائیں؟ ٹھیک ہے، پہلا آ جاتا ہے کہ بلڈنگ ٹرسٹ ود کسٹمرز. ٹھیک ہے، ہمارا کلائنٹس کے ساتھ ٹرسٹ جو ہے وہ بلڈ ہونا چاہیے. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد یہ ہمیں مدد دیتا ہے اوائڈنگ لیگل ایشوز. ٹھیک ہو گیا. تیسری چیز آ جاتی ہے مینٹیننگ ریپوٹیشن. جو برانڈ امیج کی بات ہو رہی ہے، ہماری ریپوٹیشن کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے انشورنگ کسٹمر سیٹسفیکشن. ایک سیٹسفائی کلائنٹ بہت زیادہ انسیٹسفائی کلائنٹ سے بہتر ہے. وہ آپ کا خود ہی سلیپنگ سیل مارکیٹنگ ایجنٹ بن جائے گا اور آپ کو ایسے ایسے لوگوں سے ملوائے گا جو آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، لیکن اس کے لیے اس کا سیٹسفائی ہونا ضروری ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے دا ڈینجرز آف اوور سیلنگ. ٹھیک ہے، مطلب اس کو میں اس طرح سے بیان کرتا ہوں کہ ایک بندہ ہے، اس کی کیپیسٹی اس نے آپ کو سادہ بندہ ہے، اس نے آپ کو سارے میرے پاس 20 لاکھ پڑا ہوا ہے. آپ نے جناب کہا یار اس پر 20 لاکھ کے بعد 20 لاکھ لگوا. انہوں نے کہا ابھی 2 دکانیں لے لو، 10 لاکھ کی ڈاؤن پیمنٹ کرو، 6 ماہ بعد آپ کی شاپ سیل کروں گا. میں اتنے پروفٹ پہ سیل کر سکتا بھائی نہیں. یہ ہم نے غلط کی ہے. ہم نے اس کو اوور سیل کر دی ہے. اس کی کیپیسٹی نہیں ہے وہ دینے کی، انسٹالمنٹ چلانے کی کیپیسٹی نہیں ہے. اوور ہو گیا نا. ٹھیک ہے، ہم اس کو 10 لاکھ کی چیز دے کے اس کو 10 لاکھ کا انشورنس چلا دیں تو وہ زیادہ بیٹر ہے. ہو سکتا ہے اس کو منافع کم ہو
لیکن ہماری ڈیلنگ کی وجہ سے اس پروجیکٹ کے بعد وہ شاید ایسا جڑے کہ آپ کو 10 بندے اور آپ کو خود فون کر کے بتائے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد امپورٹنس آف آنیسٹی، یہ بھی اس میں آ جاتا ہے کہ دیکھیں آپ جب کسی کے ساتھ جانکاری کے ساتھ چلیں گے یہ ہو ہی نہیں سکتا وہ آپ کو جو ہے وہ بزنس نہ دے. ٹھیک ہے. اس کے بعد پرووائڈنگ ایکوریٹ انفارمیشن، ٹھیک ہو گیا. پروڈکٹ نالج اور پروڈکٹ اسپیسیفکیشن پہ انشاءاللہ کل بات آ رہی ہے. تو اس میں یہی چیز ہے کہ اپنی انفارمیشن کو ہم مضبوط کریں. یہ جتنی بھی ساری چیزیں ہیں بس اس پہ سر یہ جو اوائڈنگ لیگل ایشوز اگر ہم اوائڈ کرتے رہیں گے تو اس کو کیسے سیٹسفائی کریں گے؟ اس سے زیادہ بہتر نہیں ہے کہ ہم ایڈریس کریں لیگل ایشوز کو. مثلا بندہ پوچھ رہا ہے کہ آپ کا پروجیکٹ اس کی کیا پوزیشن ہے، کون سا ہے. ہاں آپ اس کا کانٹیکس نہیں سمجھے کہ یہ کس کانٹیکس میں لکھا ہوا ہے. یہ اوائڈنگ لیگل ایشو کا مطلب یہ نہیں کہ لیگل ایشو کا خیال ہے اگر ہم تو لیگل ایشوز نہیں آئیں گے. یہ اس لحاظ سے یعنی کہ لکھا ہوا ہے. لاسٹ ون. تھینک یو.